السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الکفاءۃ والخیار، سبق نمبر ہے 216۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العرب بعضهم اکفاء بعض والموالی بعضهم اکفاء بعض الا حائکا او حجاما، رواہ الحاکم وفی اسنادہ راو لم یسمى واستنکرہ ابو حاتم ولہ شاہد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب ایک دوسرے کے لیے کفء ہیں اور موالی بھی ایک دوسرے کے لیے کفء ہیں سوائے جلاہے اور حجام کے۔ یہ روایت سندن مردود ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ کفء کے معنی ہے مساوات، مماثلت، ہمسری، برابری کے، اور اسی طرح اختیار باقی رکھنے یا نہ رکھنے کے تعلق سے۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ عرب ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کفء ہیں، یعنی برابری، ہمسری، مماثلت، مساوات کے تعلق سے۔ اور موالی مولا کی جمع ہے، اس سے مراد غیر عربی لوگ ہیں۔ اسی طرح جلاہ جو کپڑے بننے کا پیشہ رکھتا ہو۔ اور یہ روایت سندن موضوع من گھڑت ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بیش بہا صدہا بے شمار رحمتیں ہوں ائمہ دین پر، محدثین پر اور علم حدیث رکھنے والوں پر۔ یہ روایت اس باب کے اندر ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ لائے یہ بتانے کے لیے کہ یہ روایت ایک تو موضوع من گھڑت ہے اور اس سے آگے اسی موضوع کے تعلق سے دیگر روایات لا کر اس موضوع اور من گھڑت روایت کا رد کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ اس باب کے اندر آگے کی روایات جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دین اور اخلاق اس کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اسلام، دین، اخلاق یہ چیزیں جو ہیں وہ معتبر ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 اور اس کی آیت مبارکہ ہے 13۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وہ مرد کون تھا؟ وہ مرد تھا بابا جی آدم علیہ السلام، اور وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت تھی اماں جی حوا علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے، یعنی ہم تمام کے تمام آدم اور حوا
علیہم الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، جس پروردگار نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، یعنی یہاں سے مراد بابا جی آدم ہیں، اور پھر آدم ہی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، نکالا، اور پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے کل مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اور ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ رب العالمین نے انسان کو اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، یعنی منی سے، جو باپ کی پیٹھ اور ماں کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ نام ہے ہمارے ابا جان کا آدم، اور ہماری اماں جی کا نام ہے حوا علیہم الصلاۃ والسلام۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچانو، تعارف کے لیے قبیلے اور شاخیں بنا دیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ بات بتا دی، اللہ کے ہاں درجہ اور مقام، اللہ کے ہاں جو چیز معتبر ہے وہ اسلام اور دین معتبر ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، اور جناب کوئی جٹ مانگھٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی قریشی ہے، ہاشمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، ہندوستانی ہے کہ ایرانی ہے، عراقی ہے کہ امریکی ہے، نہ اللہ کے ہاں ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں اسلام، دین، اخلاق معتبر ہے۔ اور اس روایت نے کیا کہا کہ عرب ایک دوسرے کے لیے برابر ہمسر ہیں، ان کی مماثلت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ موالی ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں سوائے جلاہے اور حجام کے۔ تو اسلام کے اندر ذات پات، علاقہ، قوم، قبیلہ، علاقائیت، لسانیت، ان بنیادوں پر کوئی درجہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے عربی غیر عربی سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے سید غیر سید سے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے بلوچ، جٹ، پٹھان اپنی قوم کے غیر سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی چیز اسلام کے اندر نہیں۔ ہاں ہندو مت کے اندر یہ موجود ہے کہ برہمن کے ساتھ شودر کھشتری نکاح نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب کہ نچلی اور ہلکی ذات والا ہندو اعلی ذات والے ہندو کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ ذات پات کا جو معاملہ ہے اور ذات پات کی جو تفریق ہے اور پابندیاں ہیں، اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں۔ نہ اسلام کے ہاں علاقائیت کا کوئی معیار ہے،
نہ لسانیت کا کوئی معیار ہے، نہ اسلام میں قومیت کا کوئی معیار ہے۔ اسلام کے اندر اگر معیار اور اعتبار ہے تو اسلام کا، دین کا، اخلاق کا۔ بندہ کالا ہے، اور کالا ہی نہیں، کالا شوش ہے، یعنی بالکل فل بائی فل بلیک کلر ہے، یہ بندہ ہے۔ اور مقابلے میں خاتون ایسی کہ 14ویں کا رات بھی اس کے مقابلے میں حسن نہ رکھے، 14ویں کا چاند دیکھ کر بھی اس ملکہ کا حسن دیکھ کر شرما جائے۔ ان دونوں کا نکاح اسلام کے اندر بالکل حلال ہے۔ خاتون عربی ہے اور مقابلے میں دلہا غیر عربی ہے، خاتون پٹھان ہے اور مقابلے میں دلہا وہ راجپوت ہے، عورت راجپوت ہے اور دلہا جٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے اندر نکاح کرنے میں یہ تمام چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں۔ ہاں، غیر مذہب لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ روایت لائے اور بتلایا کہ روایت جو ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے وہ پھر آگے کی آیات میں، آگے کی احادیث میں، اگلی حدیث ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها انکحی اسامہ، رواہ مسلم۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان سے یعنی فاطمہ بنت قیس سے کہا اسامے سے نکاح کر لو۔ کس سے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح کر لو۔ فاطمہ بنت قیس ایک مشہور صحابیہ ہیں اور جلیل القدر صحابیہ ہیں، اور اسی طرح بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ ذرا آگے دیکھیے بڑی ہی حسین و جمیل عورت ہے، کالی بھولی عورت نہیں، حسن و جمال والی عورت ہے، اور بڑی ہی عقل مند، دانا اور صاحب کمال عورت ہے۔ کون؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان کے مقابلے میں حضرت اسامہ کون ہے؟ اسامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک سورہ الاحزاب میں کیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا۔ تو اسامہ کالے رنگ کا، کیونکہ اسامہ کا باپ کالا، اور اسی طرح اسامہ کا باپ غلام، اور مقابلے میں کون؟ سامنے کون؟ فاطمہ، سبحان اللہ، چاند سے زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال والی عورت اور بڑے اعلی خاندان کی عورت۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس اس سے پہلے ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس کا نکاح اپنے غلام اسامہ بن زید سے کر دیا۔ اور فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کا اپنا کہنا ہے اللہ نے اس نکاح میں بڑی خیر و برکت فرمائی اور مجھ پر رشک کیا جاتا تھا۔ ہاں، ارے مسلمان، آج ہمارا کیا حال ہے؟ راجپوت برادری میں رشتہ لینے کے لیے جائیے، جناب آپ غیر راجپوت ہیں، آپ بلوچ ہیں، جٹ ہیں، پٹھان ہیں، ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ اور بلکہ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے، انتہائی افسوس، بعض دفعہ اہل الحدیث رسائل کے اندر یہ اشتہارات بھی دیکھنے کو ملے کہ جوان سالہ، 20 سالہ، 15 سالہ جو ہے وہ فلاں قوم کے تعلق رکھنے والی عورت کا رشتہ چاہیے، ہم پلہ۔ یعنی ہم پلے کا کیا مطلب؟ کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں رشتہ چاہیے، ہم جٹ مانگٹ وغیرہ وغیرہ ہیں تو ہمیں جٹوں کے اندر رشتہ چاہیے۔ ایسے ہی دیگر قوموں کے اندر حال موجود۔
میں پوچھتا ہوں ہم مسلمان ہیں یا کچھ اور ہیں؟ اگر ہم مسلمان، اسلام ہمارا دین، پیغمبر اور صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ راجپوت برادری کا رشتہ، راجپوت برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون کا رشتہ غیر راجپوت کو، سید برادری کی خاتون کا رشتہ غیر سید کو کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہیں دیتے، تو پھر یہ ہمارے پڑوس میں موجود برہمنوں کا کیا قصور ہوگا؟ ہم مسلمان ہیں، کبھی آئینہ دیکھ کر اپنا جائزہ تو لیں کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیکھنے والا حسن کو بھی دیکھے، دیگر چیزوں کو بھی دیکھے، لیکن معیار کیا ہو؟ اسلام ہو۔ یہاں لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے اور آوارہ ہے، لیکن جناب ہے ہماری برادری کا، بیڑا غرق ہوا تمہاری برادری کا تو ہے، لیکن اللہ کے دین سے بھی اس کا کچھ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو مسلمانوں، ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ ہے، ہم نے ہر معاملے میں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ کے دین کو پیٹھ پیچھے بہت دور پھینکا ہوا ہے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی بیاضۃ انکحوا ابا ہند وانکحوا الیہ وکان حجاما، رواہ ابو داود والحاکم بسند جید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنو بیاضہ، اپنی بیٹیوں سے ابو ہند کا نکاح کرو، یعنی اپنی لڑکیاں اس کے ہاں بیعت ہو، اور اس سے بھی اس کی کسی عزیزہ کا نکاح لے لو۔ اور یہ جو ابو ہند تھے یہ سنگی لگوانے والے تھے، حجام تھے۔ تو پہلی روایت کا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں بھی رد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ہند رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام یسار تھا، ایک قول کے مطابق ان کا نام سالم بن ابی سالم، اور اسی طرح ایک قول کے مطابق ان کا نام عبداللہ بن ہند تھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنگی لگائی تھی، اور یہ ابو ہند بنو بیاضہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، جابر اور خالد رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان سے احادیث روایت کی۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بنو بیاضہ، اپنی لڑکیاں ابو ہند کے ہاں بیعت ہو، اس کے ہاں ان کا نکاح کرو، جبکہ ابو ہند کون ہے؟ بنو بیاضہ کا آزاد کردہ غلام ہے مسلمان، پڑھتا کلمہ ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور یقین ہے۔ تو یہ ہے اسلام۔ آج کوئی اپنے نوکر سے اپنی بیٹی کو شادی کرانا گوارا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ پھر میں کہتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ جناب میں مسلمان بھی ہوں، مجھے میرے نبی سے پیار بھی ہے۔ تو نبی کا تو یہ فرمان ہے۔ ہم کہاں پھنس گئے ہندوؤں کی طرح کہ کوئی جو ہے نچلی ذات کا اعلی ذات کے ہندو کے خاندان کی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ وہاں ذات پات تھی۔ ہم کہاں ذات پات کے چکروں میں پھنس گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یہ قوم، قبیلے، یہ ذات پات، یہ زبانیں، یہ رنگ و روپ، یہ نسلیں، یہ تو صرف لتعارفو، یہ تو محض تعارف کے لیے تھے، اور ہم نے اس تعارف والی چیز کو بنیاد بنا ڈالا۔ کیوں؟ کس کے کہنے پر؟ کوئی غلام ہو، سنیے، کوئی کالا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، کوئی ہندوستانی ہو کہ کوئی پاکستانی ہو، کوئی
کوئی گجرات کا رہنے والا گجراتی ہو، کوئی کشمیری ہو، کوئی امریکی ہو، یورپین ہو، ہے مسلمان، تو اسلام کے اندر یہ معیار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے دلہا پرلے درجے کا کالا شوش ملے، دلہن چاند کی طرح چمکنے والی ہو، لیکن اگر دلہا اس کے اندر اسلام ہے، دین ہے، اخلاق ہے، تو یہ معیار ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا نکاح کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، دین کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرو. آج کیوں رشتے نہیں چلتے؟ لاکھوں کا جہیز دیا جاتا ہے دلہن کی طرف سے، اور جناب علی اسی طرح لاکھوں کا حق مہر دیا جاتا ہے، مکان لکھوائے جاتے ہیں، پراپرٹیاں لکھوائی جاتی ہیں نکاح میں، لیکن رشتے نہیں چلتے. کیوں نہیں چلتے؟ ہم نے اللہ کے دین کو پھینک دیا ہے پیٹھ پیچھے، تبھی تو ہم آج ذلیل اور خوار ہیں. تو محترم میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم دین کو اور اسلام کو ترجیح دیں تو اسلام کی یہ تعلیم ہے نکاح کے سلسلے میں. اور یاد رکھیے یہ شادی ہی وہ ایک اتنا عظیم ایٹم ہے کہ اسی سے پوری امت کی نسل کی پیداوار ہوتی ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ اصول دیے شادی کے تعلق سے. تو جب شادیاں اسلام کی اصولوں کے مطابق ہوں گی، معاشرے کے اندر امن و امان، امن و آشتی ہوگی. اور اگر شادیاں ہوں گی دین کو پسے پشت ڈال کر، تو دیکھ لیجئے آج کلمہ پڑھنے والوں میں ذرا عدالتوں میں جا کر ریکارڈ چیک کیجئے کہ طلاق کی شرح کس قدر اوپر ہو چکی ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.